یہ مانگ رہے ہیں۔ یہ پھر رضا ہارون صاحب بات کہاں جائے گی؟ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ نہیں تھے، تشدد بھی ہوا اور وہاں پہ ہنگامے بھی ہوئے، یہ سیاست سے تشدد ہمیں کچھ عرصہ پہلے بھی نظر آیا۔ کیا ایم کیو ایم جیسا مستقبل ہے تحریک انصاف کا، یا تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت جیت جائے گی اس نیریٹو کے ساتھ جو کہ کہا جا رہا ہے کہ غلط نیریٹو ہے ان کا؟ نہیں، سب سے پہلے تو 9 مئی کا ہیلو جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ میں تھینک یو۔ سب سے پہلے تو 9 مئی کے واقعے کی مذمت کے علاوہ کچھ آپ اور کر نہیں سکتے، کیونکہ جو ایکٹ آف ٹیررزم اور وائلنس ہوا ہے وہ تو سب کے سامنے ہوا ہے نا، کمٹ ہو گیا، آگ لگ گئی، توڑ پھوڑ ہو گئی، اور خاص طور پہ ان تنصیبات پہ ہوئی ہے جن کا تعلق براہ راست ہماری آرم فورسز کے ساتھ تھا۔ اب جو ہمارے بھائی بات کر رہے ہیں، میں بالکل احترام ہے ان کا، تحقیقات ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن، پروسیکیوشن، لیکن آپ جب مجمع ہزاروں لوگوں کا کسی آرمی تنصیب کے پاس جا کر لگائیں گے، کور کمانڈر ہاؤس پہ لگائیں گے، جب آپ وہاں کھڑے ہو جائیں گے ہزاروں لوگوں کو لے کر، چلیں فرض کریں کوئی باہر سے آیا تو 1000 لے کر وہاں کھڑے ہو کر اپورچونٹی تو آپ نے کریٹ کی نا، آپ کے لیڈران نے کریٹ کی نا، اور جب آپ تقریریں کریں گے، سوشل میڈیا کے ذریعے میسیج دیں گے، تو پھر انسائٹمنٹ فار وائلنس تو آپ کر رہے ہیں نا۔ انسائٹمنٹ فار وائلنس بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اسما صاحبہ، جو کہ لیڈران اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم کی سیاست ہم نے کی ہے نا، ہمیں پتہ ہے، تو اس لیے مبرہ نہیں ہو سکتے۔ اور پھر جب لیڈر یہ کہے گا کہ جب رینجرز مجھے اریسٹ کرے گی، تو آپ لیڈر نے کہا نا کہ جب مجھے رینجرز اریسٹ کرے گی احاطہ عدالت سے، تو آپ کا کیا خیال ہے مظاہرے کہاں پر ہوں گے؟ سو ایوری تھنگ واز پلانڈ، اور اس پلاننگ کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ان سے، چلیں اتنا مان لینا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمارا غلطی ہو گئی، ہم نے یہ غلط فیصلے کر لیے، ہمارے لیڈران سے غلطی ہو گئی، یہی کہا جا رہا ہے نا۔ ایویڈنس جو ہے، انصار عباسی صاحب کی رپورٹ میں نے پڑھی ہے، ایویڈنس صرف ہارڈ ایویڈنس نہیں ہوتے، فورنسک ایویڈنس ہوتے ہیں، سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوتے ہیں، اور لوگوں کی سٹیٹمنٹس ایویڈنس ہوتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں مل کر ایک مضبوط مقدمہ بنتا ہے، اور جوڈیشل انکوائری، میں نہیں سمجھتا جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، عدالتوں میں یہ معاملات چلنے چاہیے، جو عدالتوں کا کام ہے عدالتوں کو کرنے دیں، وہیں پہ تمام سوال جواب ہوں، اور اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی، دیکھیں نا، پاپولیرٹی جو ہے وہ آسما صاحب کیا ہے، پاپولیرٹی، صرف ایک بات اور کر لوں، پاپولیرٹی اگر میری پاپولیرٹی ہے، کیا میرے پاس لائسنس ہے کہ میں مرڈر کر لوں؟ کیا میرے پاس پاپولیرٹی ہے تو یہ مجھے لائسنس ہے کہ میں سگنل توڑ دوں؟ کیا اگر میری پاپولیرٹی ہے، میں 10,000 بندہ 1,00,000 بندہ جمع، تو مجھے اور کیا کیا چیزوں کا لائسنس مل جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کے بیانیے کو ووٹ ملا ہے سر، وہ کہتے ہیں جو 9 مئی کو ہوا اس کو 8 فروری کو تسلیم کیا گیا نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو تسلیم کریں جو ان کے بیانیے کو ملا ہے، ووٹ ملا ہے اس کے بیانیے کو۔ میں کوئی قاتل الیکشن میں کہہ رہا ہوں، نہیں وہ ٹھیک ہے، مگر یہ ان کا نیریٹو ہے سر، ڈکیت الیکشن جیتے گا، وہ کہے گا میری ڈکیتی کو ووٹ ملا ہے، عوام نے ووٹ دیا ہے، مطلب ہے کوئی مجرم الیکشن جیتے گا، وہ کہے گا میرے جرم کو ووٹ آپ انٹرپٹ کر رہے ہیں، میں فارم 47 والے نہیں ہیں، ہم فارم 47 والے نہیں ہیں، چھین کر نہیں، اس طرح نہیں، ہمارا جی رضا بھائی جی آپ مکمل کریں، پھر میں آتی ہوں، میں آپ کے پاس آتی ہوں۔ ایک منٹ، میں کہتا ہوں فرض کرے مان بھی لیں، تب بھی جو جرم ہوا ہے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ دس اگین، کہ اگر عوام نے آپ کو ووٹ دے بھی دیا ہے تو دس ناٹ لیجیٹیمائز اور میکس یو اے فری مین فار دا ایکٹس یو کمیٹڈ آن 9th of May، وہ تو بھگتنا ہی ہوگا نا بھائی۔ ٹھیک بات ہے، لیکن بالکل صحیح بات ہے، انکوائری کی بات آپ کریں، نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتی، سب کے ہو سکتی، مگر عظما پروسیکیوشن، آپ کو لگتا ہے کہ 1 سال گزر جانے کے باوجود بھی یہ رپورٹس آ رہی ہیں، صرف کہاں ہیں ثبوت، کہاں ہیں عدالتیں، کہاں پہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، بے گناہ بھی گرفتار ہیں، گنہگار آزاد گھوم رہے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا بہت سارے لوگ تو الیکشن لڑ کے ادھر بیٹھے ہیں جس کے اوپر یہ رپورٹ بنی ہے، میں نام لے کے بتاؤں اس کے اندر؟ تو پھر کیا آپ انصاف کی کیسے طلب کریں گے انصاف؟ بہت شکریہ آسما، میں تو ویسے اپنے آپ کو انوانٹڈ سمجھ رہی ہوں آج پینل کے اندر، اور مطلب اتنی اچھی ڈسکشن ہوگی ہے مجھ سے پہلے کہ اب میں تو صرف اتنا تھوڑا سا یاد کرانا چاہتی ہوں کہ 9 مئی کوئی اچانک نہیں ہو گیا تھا، 9 مئی ایک دن میں نہیں ہوا، اس سے پہلے 1 سال باقاعدہ پیٹرول بم بنانے، ان کو چلانے، پولیس کی جو ہے وہ گاڑیوں کو آگ لگانے، ان کے سر پھوڑنے، یہ سب کی ماشاءاللہ ایک تو 2014 سے تیاری ہو ہی رہی تھی، اس کے بعد ماشاءاللہ جو ہمارے لوگ آئے تھے باہر سے بھی، جن کو طالبان کو چھڑوایا گیا تھا، وہ آ کر باقاعدہ حفاظت بھی فرماتے رہے، وہ لوگوں کو جو ہے جنگجو بنانے کی ٹریننگ بھی دیتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تقریریں تو ماشاءاللہ انقلابی تقریریں آپ کو یاد ہی ہیں نا، وہ جس کے اندر جو ہے وہ گالیاں بھی تھیں، جس کے اندر
चौकीदारों के जो है वो पप्तियां भी कसी गई थी, जिनको नाम ले लेकर जो है वो ऑफिसर्स को जो है वो उन पे इल्जामात भी लगाए गए थे। तो ये कोई अचानक नहीं हुआ। अचानक से अगर कोई किसी की याददाश्त कमजोर है तो होगी, लेकिन पाकिस्तान की कौम की याददाश्त बिल्कुल मौजूद है। दूसरी बात यह है कि ये सवाल मुझसे नहीं, आपको अदलिया से पूछना चाहिए। अब यास्मीन राशिद साहिबा की एक ऑडियो मौजूद है जिसके अंदर वो कोई मिनहाज साहब से पूछ रही हैं कि उन बड़ा कुछ हो गया और इतने बैठे रहिए कि वापस आ जाइए। तो कहता हाँ बड़ा कुछ हो गया और वापस आ जाओ, लिबर्टी बह जाओ आके। और वो जो बड़ा क्या था उस बड़ा कुछ की और जो बाकी ऑडियोज थी, जिसके अंदर एक ऑडियो वो भी थी ना, याद है आपको, जिसके अंदर वो कह रही है कि बंदा मर जाएगा जमान पार्क में। उस वक्त के सदर अलवी साहब आजकल वो भी काफी इनकलाबी गुफ्तगू करते फिर रहे हैं। उनको वो कह रही है इनको समझाओ मखान साहब को, हम तो चुप करके बाहर बैठे हैं। तो ये उनको जो है वो हमाम ने, मजे की बात यह है कि हमारे अदालती सिस्टम ये है कि मोहतरमा जज साहिबा के पास टेररिस्ट कोर्ट की उनके पास लेके गए कि जी हमने वॉइस मैच कराना है यास्मीन राशिद साहिबा का। उन्होंने रिमांड देने की बजाय केस ही खत्म कर दिया। इस मुल्क में ये हुआ है, इस मुल्क में ये हो रहा है। और ये 9 मई जो है, मतलब उसके बाद भी बात थोड़ी आए हैं, अब भी जो है वो ये हमें पूछ रहे हैं, हालात पाकिस्तान के जो है गरीबों का हमें बता रहे हैं। ये जब जो 420 रुपए का 420 अरब रुपए का टीका लगा के गए थे नदीम बाबर से जो है वो पेट्रोल के ऊपर बिजली बना के, इस वक्त आपको पता है कि 120 जो है वो अरबों रुपए का हमारे पास सर्कुलर डेट है, जिसकी वजह से जो है वो पावर कंपनियां जो है वो पहले मुश्किलात में है। ये पूछेंगे हमें कि 10 रुपए जो है 20 रुपए कम करके वो पाकिस्तान के खजाने को 450। वो नहीं कह रहे, वो कह रहे कश्मीर में हंगामे हो रहे हैं। वो नहीं कह रहे, वो कह रहे कश्मीर में हंगामे हो रहे हैं। हाँ, बाज नहीं आए, फिर भी बाज नहीं आए। फिर IMF को कभी खत लिखा कि पाकिस्तान के पैसे रोक लो, फिर IMF के दफ्तर के सामने जाके एहतजाज कर रहे हैं कि पाकिस्तान को पैसे ना दो। इनका पहले दिन से पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का जो अज़म है उसका बार बार इरादा करते रहते हैं मौसूफ जेल में बैठ के। अच्छा मैं इस पे जवाब लूंगी जज साहब से, ठीक बात है। मैं सर ब्रेक, मैं सेंसिटिव जगह है, कश्मीर एक सेंसिटिव इशू है और इन्होंने जानबूझकर उस इशू के ऊपर आग लगाने की कोशिश की है ताकि दुनिया हमारे जो दुश्मन है वो उससे फायदा उठा सके। उसके बाद भी PTI पे किसी को शौक नहीं है मुल्क जो है वो किसी को सर्टिफिकेट देने का, लेकिन खुद तो देखें आप कर क्या रहे हैं, ठीक बात है, क्या रहे हैं। मैं इस पे अच्छा मैं